بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Atiq الرحمن فرام حجیرہ آزاد کشمیر. ناظرین محترم، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اور سائنس، کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ جو سائنس پڑھنے والا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو سائنس پڑھنے والا ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. تو ناظرین محترم، میں قرآن کا طالب علم بھی ہوں اور سائنس کا طالب علم بھی ہوں. جب میں نے قرآن کو پڑھا اور اس کے بعد جب میں نے سائنس کو پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ جو سائنس ہے وہ در حقیقت سارے کا سارا قرآن ہے. اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو غور و فکر کرے گا اس کو اپنا رب نظر آتا ہے. تو جب میں نے سائنس میں غور و فکر کیا تو مجھے سائنس کے اندر اپنا رب نظر آیا. ایسے تو سائنس کے بہت سے ٹاپک ہیں جہاں مجھے اپنا رب نظر آیا، لیکن چند ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں جہاں مجھے اپنا رب نظر آیا اور مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آئی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. وہ انسان جو بھی چیز ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. ناظرین محترم، جو ہمارا سن ہے، سورج ہے، وہ انرجی کا بہت بڑا ایک سورس ہے. اب سن کے اندر فیژن ریئیکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ سن کے اندر جو فیژن ریئیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے، انرجی بھی پروڈیوس ہوتی ہے. جو انرجی ہے وہ تو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے لیکن جو ساؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ سن اور ارتھ کے درمیان میں کچھ سپیس رکھ دی تاکہ جو سن کے اندر جو آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ زمین تک نہ پہنچ سکے. اگر وہ ساری کی ساری آوازیں، اگر وہ ساری کی ساری ساؤنڈ اگر ارتھ تک پہنچ جاتی تو انسان کا یہاں جینا مشکل تھا. تو پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے جو سپیس رکھی ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. اسی طرح سے یہاں سپیس کی ضرورت نہیں تھی تو اب اس کائنات کے اوپر رہنے کے لیے ہمیں میڈیم کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب بولتے ہیں، ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی آواز کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو آواز کو ٹریول کرنے کے لیے، آواز کو پاس ہونے کے لیے اس کو میڈیم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں میڈیم رکھ دیا. جہاں انسان کے لیے سپیس کی ضرورت تھی وہاں سپیس کو رکھ دیا، اور جہاں سپیس کی ضرورت نہیں تھی وہاں سپیس کو ختم کر دیا. تو جب میں نے سائنس کو بغور اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، تو مجھے وہاں اپنا رب نظر آیا. اسی طرح سے سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کائنات ہے یہ ایک دھماکے کی وجہ سے
وجود میں آئی، جس کو بگ بینگ کا نام سائنس اس کو دیتی ہے، تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو وہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کن فیکون، اللہ نے کہا تو زمین بن گئی، کہ اللہ کے حکم سے یہ زمین بنی ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جو کائنات پہلے نہیں تھی، بعد میں یہ وجود میں آئی ہے، وہ بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ تو قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کا یہ حکم ہوا، اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گئی۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت آئے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو سائنس اس کو انٹراپی کا نام دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو یونیورس ہے اس کی انٹراپی انکریز ہو رہی ہے، ڈس آرڈر آ رہا ہے، سسٹم کے اندر ڈس آرڈر آ رہا ہے، اور جو کائنات ہے اس کی جو انٹراپی ہے وہ دن بہ دن اس کی انٹراپی انکریز ہو رہی ہے۔ پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہیٹ فلو کر رہی ہے وہ ایچ ٹی آر سے ایل ٹی آر کی طرف جاتی ہے۔ ایچ ٹی آر سے مراد ہائر ٹمپریچر ریزروائر، اور ایل ٹی آر سے مراد ہے لوور ٹمپریچر ریزروائر۔ سائنس یہ کہتی ہے ایک دن ایسا آئے گا یہ دونوں ٹمپریچر آپس میں ایکول ہو جائیں گے، کوئی یوزفل ورک نہیں ہوگا، ہیٹ فلو نہیں کرے گی۔ جب ہیٹ فلو نہیں کرے گی کوئی یوزفل ورک نہیں ہوگا، جب کوئی کام نہیں ہو سکے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ سائنس اس کو ہیٹ ڈیتھ کا نام دیتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تب قیامت آ جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات ایک دن تباہ ہو جائے گی، کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن میں پہلے سے موجود تھا، سائنس اب اس کو کہہ رہی ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں پہلے سے موجود تھا کہ کائنات پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور سائنس اب کہہ رہی ہے کہ اس کو بگ بینگ کا نام دے رہی ہے۔ اسی طرح سے جو ریڈیشن ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوزون کی لیئر کو رکھ دیا۔ وہ جو اوزون کی جو لیئر ہے وہ خطرناک ریڈیشن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اگر وہ اوزون کی لیئر نہ ہوتی تو ساری کی ساری خطرناک جو ریڈیشن ہیں وہ زمین تک پہنچتی اور انسان کا یہاں رہنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے اس اوزون کی لیئر کو بنا کے ان ریڈیشن کو کنٹرول کیا تاکہ انسان آرام سے یہاں اس کائنات کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ جو کچھ بھی رکھا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، وہ انسان کی فلاح کے لیے ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے لوگ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ سائنس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سائنس ہے وہ در حقیقت سارے کا سارا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔